کہتے جی کہ پاکستان میں جو علماء آ کر اپنے بیان کروانے کے لیے پیسے لیتے ہیں، کیا یہ ان کے لیے حلال ہے؟ بھئی اصولی بات یہ ہے کہ دین کے عوض پیسے لینا تو حرام ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس میں بھی یہی ہے کہ ہر پیغمبر نے یہی کہا اپنی قوم سے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اس پر کوئی اجرت، کوئی چیز تم سے نہیں چاہیے. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے میرے رب پر ہے، وہ مجھے عطا فرمائیں گے. تو لہذا شریعت میں دین کی تبلیغ پر پیسے لینا یہ بالکل ناجائز ہے. ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آیا تقریر کی، آپ نے جو کچھ دیا اس نے لے لیا، اس نے نہیں پوچھا کتنے ہیں کیسے ہیں، بغیر یعنی فکس کیے ہوئے، بغیر پوچھے ہوئے، بغیر گنے ہوئے، وہ جائز ہے. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، مولوی اسماعیل تھے، ایک مر گیا اب تو، وہ شیعہ کا سب سے بڑا عالم تھا. وہ اصل بدبخت وہ دیوبند میں پڑا تھا، بعد میں پتہ نہیں کسی عورت کی چکر میں آ کے وہ شیعہ بن گیا. بہرحال اب تو اس کے مقدر میں یہی تھا. ایک دفعہ مجھے ملا ٹرین میں، اتفاق ہو گیا کہ ایک ہی ڈبے میں ہم آ گئے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار تم اتنے بڑے عالم ہو، دیوبند سے پڑھے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شیعہ مذہب غلط ہے؟ انہوں نے کہا مکی صاحب مجھے پتہ ہے، لیکن سنی جو ہے نہ تو عورت دیتے ہیں نہ پیسے دیتے ہیں. ان میں دیکھیں میری ابھی 9 عورتیں ہیں، اور میں جہاں چاہوں متا کر لوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور ہر جلسے میں، ہر اس میں باقاعدہ میرا 10,000 روپیہ فیس مقرر ہے. تم تو 10 روپے بھی نہیں دیتے ہو. اس لیے میں یہ وقتی طور پر، میں بھی جانتا ہوں یہ مذہب غلط ہے، انشاءاللہ مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا. میں نے کہا خدا کے بندے، پتہ نہیں توبہ کا ٹائم ہی نہ ملے پھر کیا ہوگا؟ ابھی توبہ کرو، مرنے سے پہلے کر لو گے. اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ جس بس میں جا رہا تھا، بس کا ٹکر ہوئی، وہیں فوت ہو گیا. زبان ہلانے کا موقع ہی نہیں ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ بغیر کسی چیز کے طے شدہ، بغیر فکس کرنے کے، آج کل جو مولوی فکس کرتے ہیں ان کو تو میرا مشورہ ہے کہ تقریر کے لیے بلایا نہ کریں. جب نہیں بلائیں گے نا خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. میری بیٹی کو ایلوپیشیا ہے، جس کی وجہ سے جسم اور سر کے بال گر جاتے ہیں. اب عمرہ کرنے چاہ رہی ہے، عمرہ پورا کرنے کے بالوں کا کیا کرے گی؟ بال ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو تھوڑی سی جگہ پہ اس طرح پھیر دے، خالی جیسے گنجا آدمی ہو، اس نے بھی تو سر پہ اس طرح پھروانا ہے نا. غسل جنابت کے لیے جب آدمی غسل خانے میں جائے تو کیا پہلے دعا، وہ تو داخل ہونے سے پہلے کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث؟ یہ تھوڑا ہے کہ اندر جا کے کپڑے اتار کے دعا پڑھے. اگر غسل خانے میں نلکا یا بالٹی کو ہاتھ لگائے تو پہلے ہاتھ دھو کے ہاتھ لگائے نا، ایسے نہ لگائے نا. پہلے ہاتھ صاف کر لے، پھر اس کے بعد بالٹی کو پکڑے یا کسی مگ کو پکڑ کے پانی ڈالے. میں مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے مکے آ گیا، پھر میں نے طائف سے عمرہ کر لیا، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، اب کوئی دم نہیں. میں سعودی عرب میں نیا آیا ہوں، میرے کام میں دعا کریں، آپ استغفار پڑھیں. جتنا آپ استغفار پڑھیں گے اتنا ہی اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب آپ استغفار کرتے ہیں یمددکم باموال و بنین، اللہ تمہارے مال میں بھی اولاد میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں.
ایک آدمی آیا حضرت حسن کے پاس، حضرت حسین کے جو بڑے بھائی تھے، ان دونوں کے درمیان 1 سال کا فرق تھا۔ اس نے کہا حضور میرے مال میں برکت نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ ایک دوسرا آیا، اس نے کہا حضور میری اولاد نہیں ہو رہی، اور فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ ایک تیسرا آیا، اس نے کہا حضور ہمارے باغ میں پھل نہیں آ رہا، آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو۔ ایک تیسرا آیا، اس نے کہا حضرت پانی کی بڑی قحط ہے، بارشیں بھی نہیں ہوئی اور نہروں میں بھی پانی نہیں ہے، تو ہم لوگ تو بغیر پانی کے مر جائیں گے، اب استغفار پڑھو۔ سب چلے گئے۔ جو ساتھی تھے بے تکلف، انہوں نے کہا آج تو آپ نے ایسا نسخہ بتایا ہے امرت دھارا کہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اولاد نے ہو تو استغفار پڑھو، پیسے نہیں تو استغفار پڑھو، کاروبار۔ انہوں نے کہا یہ میں نے تو نہیں بتایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ تو خدا نے بتایا ہے، میں تو صرف نقل کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی، میرا بھائی ایک تو آج کل مصیبت یہ ہے کہ شادیوں کے لیے جو شرائط رکھے جاتے ہیں نا وہ مشکل سے پورے ہوتے ہیں، اس لیے شادیاں نہیں ہوتی۔ حالانکہ سنت کیا ہے کہ بھئی گواہ ہوں، نکاح خواہ ہو، 2-4 چھوارے کھجور تقسیم کر دے، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب ہماری شادی الگ ہے، مہندی الگ ہے، اس کے بعد جناب ولیمہ الگ ہے، بندہ تباہ برباد ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی شادی نہیں کرتا، کوئی رشتہ نہیں مانگتا۔ آپ کوئی لالچ نہ کریں، کسی بھی مدرسے میں کسی بڑے عالم کے پاس چلے جائیں کہ جی میری لڑکی ہے، جوان ہو گئی ہے، میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی اچھا طالب علم جو آپ کے ہاں قابل اعتماد ہو اس کے ساتھ نکاح پڑھا دیں۔ دیکھیں کوئی ایک رشتہ بھی نہیں بچے گا، سارے ہو جائیں گے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو سسر تھے، یعنی میری والدہ کے جو والد تھے، وہ کٹر بریلوی تھے بہت بڑے عالم۔ اس زمانے میں بھی وہ پڑھاتے تھے جب والد صاحب پڑھ رہے تھے ابھی، اور اللہ نے ان کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ ہمیشہ کپڑا کھینچ کے رکھتے تھے کہ کوئی عورت کا چہرے پر نظر پڑے وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو، اتنا خوبصورت جوان تھے۔ اور وہ تقریروں میں باقاعدہ والد صاحب کو گالیاں دیتے تھے، کہتے تھے یہ دیوبندی ہے، وہابی ہے، یہ ایسا ہے ایسا ہے۔ ایک دن والد صاحب فرماتے ہیں ہماری غربت کا زمانہ تھا، ایک شیشم کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ کے والد صاحب درس دیتے تھے۔ والد صاحب کہتے ہیں میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ اس وقت بھی بڑے امیر تھے کہ گھوڑی پہ حضرت آ رہے ہیں۔ میں طلباء سے کہا اٹھو بھی حضرت گھوڑی سے اتارو، گھوڑی بھی پکڑو۔ گھوڑی پکڑی، اتارا، کہنے کہ خیر محمد میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا فرمائیے حضرت۔ کہتا ہے میری لڑکی جوان ہو گئی ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا حضرت میں تمہارے نزدیک کافر ہوں، کافر سے نکاح ہوتا ہے؟ روز تو آپ جمعہ میں تقریر میں مجھے وہابی اور کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اب آپ کی لڑکی کا نکاح ہے؟ انہوں نے کہا کیا ایسی باتیں کر، وہ تو ایسے ہوتا ہے بس لوگوں کو کہنے کے لیے، میں اپنی لڑکی کسی جاہل کو دے دوں؟ ایک عالم کی بیٹی ہے تو عالم کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے۔ وہی کھڑے کھڑے بس نکاح ہو گیا، نہ کوئی دعوت نہ کوئی چیز، کچھ نہیں۔ میری اپنی شادی جو ہے والد صاحب نے کہا لوگوں سے کہ رات عشاء پہ جو آؤ نا اپنے گھر سے کھانا لے آنا۔ ہر آدمی کھانا لے آیا، 100-200 آدمی تھے، مختلف چیزیں لے آئے، کھا لی۔ اس کے بعد مجھے بلایا، خطبہ پڑھا، بھئی آپ کا نکاح ہو گیا۔ کہا بھی یہ تمہارا ولیمہ تھا جو کھانا کھایا ہے۔ کوئی اصولی بات، اگر ایسا کرو گے نا، ایمانداری کی بات ہے، کوئی ایک لڑکی بھی گھر میں نہیں بیٹھے گی پریشان ہو کر، اور پھر اللہ ان کو رزق دے گا، میاں بیوی کو خود اللہ پاک اپنی انعامات سے نوازیں گے۔ وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھانجے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔
میری پوتی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولانا اشرف کی صاحبزادی پر غشی طاری ہو جاتی ہے، بڑا علاج کرایا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ کے قرآن میں ایک آیت ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کسی بڑی سی بیماری کو بھی کھولنے والی ذات اسی کی ہے۔ یہ پانی پہ دم کر کے 100 دفعہ روزانہ اس کو پلایا کریں، انشاءاللہ تیسرے دن ٹھیک ہو جائے گی۔ میری 3 بیٹیاں، ان کی اولاد نہیں، اللہ سب کو صاحب اولاد کرے۔ جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ میں سلام پیش کریں، کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ میں جدہ احرام لے کے گیا تھا کہ عمرہ کروں گا، لیکن راستے میں کوئی میقات ہوئی، جدے سے احرام باندھ لیتے، میقات کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال نہیں باندھا تو کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 بھائی عمرہ کرنے گئے یا حج کرنے گئے، فارغ ہو کر ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں؟ ہاں پھیر سکتے ہیں۔ پاکستان میں میری مامی جان فوت ہو گئی ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند کرے۔ ہم پہلے ویزے پر آئے ہیں، پتہ نہیں کہ کون سے ویزے پر، ہاں جی فیملی ویزے پہ آئے ہیں۔ ہم نے قیام جدے میں کرنا تھا، لیکن کمپنی والے ہمیں مکہ لے کر آ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد ہم نے مسجد عائشہ سے بولا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نے نیت نہیں کی، آپ عمرے کے لیے آئے ہی نہیں۔ بغیر احرام کی نیت کے ایسے چادریں باندھ کے لوگ طواف کے لیے چلے جاتے، بھائی اللہ قبول فرمائے۔ اور کیا، پرفیوم لگانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی الکوہل تو اڑ جاتا ہے، بچتا تھوڑا ہے اس میں۔ اپنی بیوی کو چھوڑ کے پروباش کیا ہے، رہنے کا حکم کیا ہے پردیس میں؟ بہرحال اپنی بیوی کے حقوق ضرور ادا کریں۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ جو مجاہد جنگ پہ جائیں 6 مہینے کے بعد واپس آئیں، اپنی بیوی کا حق ادا کریں، ان کے بدلے اور آدمی بھیجیں۔ تو 6 مہینے سے زیادہ بیوی کو دور نہ رکھیں، یا اس کو منگائیں یا خود جائیں۔ میرا ایک بیٹا ہے، میں نے مدرسے میں قرآن کے حفظ کے لیے بھیجا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میں ریاض سے آیا ہوا ہوں اور مکے میں ہوں، جب چاہیں عمرہ کر لیں، بہتر ہے کہ میقات طائف سے کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ تمام کا حج اور عمرہ منظور فرما،
یا اللہ سب کے دامن جو ہیں اپنی رحمتوں سے بھر دے، کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، لیکن آپ غفور الرحیم ہیں، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خیال کرو۔ يغفر الله لك.